اس سال بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ لوگ حج کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کری، پروردگارا اتنی لوگوں کی تعداد آئی ہوئی ہے، اتنا ہجوم لوگوں کا آیا ہوا ہے، پروردگارا کیا سب کا حج قبول ہو گیا ہے یا کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ کیا عرض کری حضرت مالک بن دینار نے، مولا کیا ایسا کوئی اور بھی شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ تو پروردگارہ نے عرض کی، مالک بن دینار سب کا حج قبول ہوا ہے۔ کیا کہا؟ سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے ایک شخص کے، محمد بن بلخی۔ محمد بن بلخی ایک شخص ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں رب خود کہہ دے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو اب جانے وہ کتنا بڑی خطا کا مرتکب ہوگا، کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہوگا جس کے بارے میں رب خود کہے کہ مجھے اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم مالک بن دینار، محمد بن ابراہیم بلخی کہ پہلے یہ ہوتا تھا جب حج کرنے جاتے ہیں، جیسے ہندوستان، انڈیا کے، پاکستان اور افغانستان، عراق، ان سب لوگوں کے کیمپ علیحدہ لگا کرتے تھے، یعنی یہ انڈیا والوں کا کیمپ ہے، یہ افغانستان والوں کا کیمپ ہے، تاکہ لوگوں کی پیشن گوئیاں ہو جائے۔ تو مالک بن دینار علیہ رحمہ تحقیق کرنے کے لیے جو بلخ سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے پاس آئے کہ آپ کے درمیان محمد بن بلخی کوئی شخص ہے؟ تو بلخ والوں نے کہا کہ ہاں بڑا پرہیزگار ہے۔ کیا کہا بلخ والوں نے؟ کہ وہ تو بہت پرہیزگار ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت مالدار تھا، سارا مال اس نے رب کی بارگاہ میں لٹا دیا، سارا مال رب کی راہ میں قربان کر دیا اس نے، 24 تو حج کر چکا ہے۔ کیا کہا کہ 24ویں دفعہ حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار کہنے لگے، تعجب کی بات ہے، رب کہتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا پرہیزگار ہے، 24واں حج کرنے آیا ہے، رب کی بارگاہ میں جتنا مال تھا سب لٹا دیا، رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا آخر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ہے کہا وہ فلاں پہاڑی ہے، اس کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہاں عبادت کر رہا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ پہنچے وہاں، دیکھا تو مصلی پر بیٹھا ہوا رب کی عبادت میں مشغول تھا۔ اب بیٹھ کے قریب جا کر اس نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد وقت میں سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کہا کہ آپ مالک بن دینار ہے؟ اس شخص نے کیا کہا؟ آپ مالک بن دینار ہے، حالانکہ آپ نے نام نہیں بتایا تھا۔ کہا کہ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ کہا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں ایسے آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں آپ اصل وجہ بتائیے۔ کہا کہ نہیں آپ سے ملنے آیا تھا۔ کہ رہا نہیں آپ اصل وجہ بتائیے، کیا آپ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میرے رب نے یہ کہا ہے کہ جاؤ مالک بن دینار اس سے کہہ دو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب مالک بن دینار سوچنے لگے، یار اس کو یار یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، تو کہا کہ حج قبول نہیں، کہا میرا یہ 24واں حج ہے، لیکن میرا رب قدیر غفور الرحیم کی رحمت عالم پروردگارہ کی میں بارگاہ میں چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوں، 24واں حج کر چکا ہوں، لیکن ہر سال مجھے کوئی کہنے والا اللہ کا نیک بندہ آ کر یہی کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، تیرا حج رد کر دیا گیا ہے۔ اب کہا مالک بن دینار نے آخر وجہ کیا ہے بھائی جو تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ اتفاق کی بات یہ کہ وہ معذور بھی تھا، یعنی اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ کہا کہ آپ یہ مت پوچھیے ورنہ آپ بھی مجھ سے خفا ہو جائیں گے، آپ بھی مجھ پر غصہ کریں گے، آپ مجھ سے مت پوچھیے۔ کہا کہ آپ بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اصل میں کچھ میرے ساتھ واقعہ ایسا پیش آیا کہ میں شرابی تھا۔ میں کیا تھا؟ شرابی تھا۔ رمضان کا وقت تھا، میری والدہ محترمہ روزے سے تھی،
اور میں عصر کے ٹائم پر باہر سے نشے کی حالت میں آیا گھر پر. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے لیے کھانا دیجئے. ماں نے زور سے کہا کہ ذرا حیا کر، رمضان چل رہے ہیں، ایک تو روزے بھی نہیں رکھتا ہے، کم سے کم روزے والوں کی تو حیا کر لیا کر. اب کہا کہ مجھے نشے کی حالت میں غصہ آیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو غصے میں ایک زور سے رہپٹا یعنی تماچا مار دیا. کیا تھپڑ ماں کو مارا. تھپڑ کی وجہ سے میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی. اللہ اکبر. جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور میری ماں اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی. میں نشے کی حالت میں تھا، لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے کے اندر بند کر دیا. نشے کی حالت میں پوری رات پڑا رہا. میری آنکھ جب کھلی کہ جب میری بیوی کمرے کے اندر آئی، اس نے کپڑے نکالے. میں نے پوچھا کپڑے کس لیے تیار کر رہی ہے؟ کہا اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں جا رہی ہے میکے؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی. کہا کون ماں قتل ہوئی ہے؟ کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. کہا نہیں میں نے اپنی ماں کو قتل نہیں کیا ہے. کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. تو نشے کی حالت میں تھا، شراب کی حالت میں تھا، اپنے گھر آیا تھا. جب تو نے اپنے گھر آیا اپنی ماں سے کھانا طلب کیا، تیری ماں تندور پر کھانا بنا رہی تھی، تو نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا اور اس تھپڑ کی وجہ سے تیری ماں تندور میں گر گئی، جس کی وجہ سے تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. کہا میری ماں کدھر ہے؟ کہا اس کو دفنا دیا گیا. کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا تیری ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ مت دکھانا، میرے بیٹے کو میرا چہرہ مت دکھانا. اب وہ شخص کہتا ہے، محمد بن ابراہیم بلخی کہتا ہے کہ میں نے جس ہاتھ سے پوچھا کون سے ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا، تو بیوی نے بتایا کہ اس ہاتھ سے تو نے تھپڑ مارا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا میں غم زدہ ہوا، پریشان ہوا کہ میں نے ایک خنجر لیا. کیا کہا؟ میں نے ایک خنجر لیا اور اس خنجر سے جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا اس کو جڑ سے کاٹ دیا. اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال لی اور جتنا مال تھا سب رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا. بس جب سے میں اپنی ماں کے گناہ کی یعنی جو میں نے گناہ کیا ہے اس کی معافی مانگ رہا ہوں. ہر سال رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، صفا و مروہ کی سعی بھی کرتا ہوں، میں حجر اسود کا بوسہ بھی لیتا ہوں، مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا ہوں، میں آب زمزم بھی پیتا ہوں، وقوف عرفات وقوف مزدلفہ میں بھی جاتا ہوں، یعنی ذکر عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی ادا فرماتا ہوں، نفل نماز بھی ادا فرماتا ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرتا رہتا ہوں. کاش کے پروردگارا میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہر سال مجھے یہ سزا آتی ہے کہ اے ماں کے قاتل تجھے نہیں بخشا جائے گا، تیرے لیے معافی نہیں ہے. اب جیسے ہی مالک بن دینار نے سنا، حضرت مالک بن دینار نے بھی اس شخص کے جوڑ سے ایک تھپڑ مارا. کہا ظالم تو اسی لائق ہے کہ تجھے سزا دی جائے. کیا کہا؟ ظالم تو اسی لائق ہے کہ تجھے سزا دی جائے. میرے بھائیوں ذرا دیکھیں نوجوان آج اپنے ماں باپ کو جھڑکتے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں لیکن معافی بھی نہیں مانگتے. ادھر دیکھیں 24 سال سے مستقل معافی مانگ رہا تھا وہ شخص، حج بھی کر رہا تھا، رب کی بارگاہ میں گریہ مزاری، جس ہاتھ سے مارا تھا وہ ہاتھ بھی جڑ سے کاٹ دیا تھا، پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. اس کی توبہ کس وجہ سے؟ کہ ماں کو اس نے تھپڑ مارا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس کی نہ نماز قبول کی جائے گی، نہ اس کا حج قبول کیا جائے گا، نہ کوئی عبادت قبول کی جائے گی. جو اپنی ماں باپ کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیو ہم تو بے عزتی کر کے ماں باپ کی معافی تلافی بھی نہیں کرتے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہ شخص جو جہنم میں جائے گا وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے جائے گا. میرے بھائی ہم تو ماں باپ کی اتنی بے عزتی کرنے کے باوجود بھی معافی تلافی نہیں کرتے، فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہیں. ایک شخص تھا نوجوان، ماں جب بڑھاپے کو پہنچی تو بڑھاپے کی حالت میں سانس رک رک کر آنے لگتا ہے.
کھانسی کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے، بلغم آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پخانہ پیشاب بھی بعض دفعہ تو بیماری کی وجہ سے بستر پر نکلنے لگتا ہے۔ تو اب وہ نوجوان پریشان ہو گیا، اس کے بچے پریشان ہونے لگے، تو وہ نوجوان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو لیا اپنے ساتھ اور جا کر یتیم خانے میں اپنی ماں کو چھوڑ آیا۔ کہاں؟ یتیم خانے میں چھوڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ماں کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے نوجوان، تیری زندگی پر، تیری جوانی پر افسوس ہے۔ اب یاد کر اپنے بچپن کو، جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ہر دکھ تکلیف کو تیرے لیے برداشت کیا، درد کو برداشت کرتی رہی، ہر شدت کو برداشت کرتی رہی، جہاں تک کہ تیرے خاطر کھانا بھی چھوڑ دیا اس ماں نے، پینا بھی چھوڑ دیا، ہر دکھ تکلیف کے راستے سے تیرے خاطر گزرتی چلی گئی۔ جب تیری پیدائش ہوئی